Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Faisal Haroon, and by profession I'm a medical doctor, and I'm working for a leading multinational pharmaceutical company. आज आपके साथ जो बात करने का जो मकसद है बेसिकली इस वीडियो का, वो उन इश्यूज़, उन प्रॉब्लम्स जो कि हमारी सोसाइटी में जो हम वो फेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, उन पे थोड़ी सी बात की जाए और आप लोगों के जो कमेंट्स जो हैं उसके साथ जो है वो हम कोई वे आउट पे जो है वो जाएं। तो ये वीडियोस का जो सिलसिला है, जो डेली इश्यूज़ है, वो इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा। तो आज जनाब जिस मौजू पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है कैरियर काउंसलिंग। वैसे तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स पे बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो है वो मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ऑन अ प्रैक्टिकल अगर हम ग्राउंड पे देखें तो उस पे वो चीज़ें उस तरह से होती नहीं हैं। वो मवाद, वो सारा मटेरियल जो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वो शायद इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। और उसकी एक वजह जो है जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो अब वो मकालमे का, वो जो डिस्कशन का जो सिलसिला होता था, अगर हम पीछे देखें हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, वो जो एक उनके ज़माना शनास किस्म के लोग होते थे, वो जो मशवरे होते थे, वो अब उस तरह से वो चीज़ें होती नहीं हैं। हर चीज़ जो है वो नेट पे मौजूद है और वहाँ से जो है वो लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करना उस तरह से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस चैनल का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि डेली बेसिस पे हम बात करेंगे जो हमारे डेली इश्यूज़ हैं, और उस पर फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा सा एक वे आउट निकालें। तो मैं यहाँ पे वेलकम करूँगा आप तमाम लोगों से कि आप अपने कमेंट्स दें। इख्तलाफी नोट भी हो सकता है ऑब्वियसली, और अगर आप इत्तेफाक करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जॉब प्लेसमेंट कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ज़्यादा मटेरियल इसका मौजूद है तमाम जगहों पे। और इस 10-12 मिनट की जो वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि इतने वास्ट टॉपिक का जो है वह अहाता किया जाए, बहुत मुश्किल है ये। लेकिन मैं चंद चीदा बातें जो है वो आप लोगों के साथ करूँगा आज कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए, हमने भी शायद गलती की अपनी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, वो है जनाब वक्त। एक अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम देखें जो हमारी पॉपुलेशन उसमें तकरीबन 65-70 ईयर्स की एक नॉर्मल एज होती है। उसमें से अगर हम प्रोफेशनल लाइफ देखें, जिसमें हम कहते हैं कि वो जो कैरियर जहाँ से वो स्टार्ट करता है और टिल द रिटायरमेंट, वो तकरीबन 30 से 35 साल की एज होती है। उसमें जो 10 साल होते हैं जहाँ से वो कैरियर शुरू करता है, वो 35 ईयर्स तक, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 ईयर्स होते हैं। इन 10 ईयर्स में अगर आपने अपना जो कैरियर है वो आपने बेहतर तौर पे चूज़ करना होता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप उसको जो है वो कैरियर जो है अपना स्विच करना चाहते हैं, तो वो ये इन 10 साल के अंदर ही होता है। तो इस 10 साल के दौरान जो मेरा जो मुशाहिदा है और जो हमने देखा भी है वो ये है कि देखें, इंसान तो गलती का जो है वो पुतला है, वो गलती तो उससे होती है। तो 1 या 2 मैक्सिमम आप गलतियां कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गलती की गुंजाइश जो है वो होती नहीं है। तो इस टाइम पीरियड जो 10 साल है, अगर लोगों ने शुरू में जो है वो टाइम ज़ाया कर दिया कि कोई साहब जो है जनाब वो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कहा मैं दुबई चला गया, वहाँ से फिर वापस आ गया, 3-4 साल वहाँ ज़ाया कर दिए, फिर कह रही ये मजाक जो है ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आगे कॉस्टली पड़ जाता है। या जी हाँ, जो जहाँ से जो बात हो रही थी कि वो जो 10 साल जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जो है वो शुरू में बच्चा जो है वो अगर 3-4 साल जो अमूमन जो वो किंडरगार्टन और प्रेप में जो वो टाइम लगता है, अगर वो ज़्यादा लग जाए या बीच में कोई रिपीटेशन हो जाए क्लास में, वो आपको चाहिए वो थोड़ा सा फोकस करके पेरेंट्स को कि वो उसको देखें, क्योंकि आगे जाके ये जो है वो बड़ा कॉस्टली जो है वो ये हो जाता है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, देखें, आप जब कोई अपना इमारत बना रहे हो, तो मकान बना रहे होते हैं, तो आप जो है वो पूरा वर्कअप करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, एक एक चीज़ के ऊपर। आपको पता होता है कि जनाब आपने 200 यार्ड का मकान बनाना है, 400 यार्ड का बनाना है, 1 यूनिट बनाना है, 2 यूनिट बनाना है,
کتنے کمرے ہوں گے, گارڈن آگے ہوگا, گارڈن پیچھے ہوگا, کمرے کا سائز کیا ہوگا, 12x20 ہوگا, 14x20 ہوگا, کچن کیسا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پورا ورک اپ جو ہے وہ آپ نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے. فنڈز آپ کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. فنڈز میں وہ ویریشن بھی ہوتی ہے کہ اگر پرائسز بڑھ جائے, سر یہ کر لو, ایک ہی پرائسز بڑھ جائے تو کیا ہوگا. تمام چیزیں آپ نے کی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اپنے بچے کی عمارت جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ اس پہ کوئی ورک اپ نہیں ہوتا. آپ یہ تو پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب میں نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ورک اپ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرٹ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اچیو کرتا تو آپ کیا کریں گے. کیا پرائیویٹ میڈیکل کالج کی طرف جائیں گے, اس کے لیے فنڈز ہیں آپ کے, یا اگر آپ نے ایک امیگریشن پلان کی ہوئی ہے, ہمارے یہاں بڑا کامن ہے, بہت لوگ جا رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے. کیونکہ کیا امیگریشن جب آپ کی آ جائے گی, جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت بچہ کدھر ہوگا, وہاں جا کر اگر اس نے کنٹینیوٹی کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا, وہاں ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کوئی پلان جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ نظر اس طرح سے نہیں آتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی بات جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا وہ ٹائمنگ ہے, وہ 10 سال بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ ایک غلطی کر سکتے ہیں, 2 سے زیادہ غلطی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ کاسٹلی ہو جائے گی. پھر وہ آن ٹریک آنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. دوسری جو بات میں نے ابھی آپ اس کے ساتھ کی وہ جناب آپ کا جو ہے یہ ورک اپ پلان ہے کہ اگر جناب آپ نے پلان کیا ہوا ہے انجینئرنگ, ٹھیک ہے, تو اگر نہیں ہوتا سول انجینئرنگ میں تو کیا کرنا ہے. کیا بایو میڈیکل انجینئرنگ میں جانا ہے. کیا بایو میڈیکل انجینئرنگ میں پاکستان میں اسکوپ ہے؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی پلان آپ نے کیا نہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی بایو میڈیکل کی کمپنیز ہیں وہ اول تو ہیں نہیں, یہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو کام کرتی ہیں. تو ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ صرف سیلز آفیسرز لگتے ہیں. اب ایک بایو میڈیکل انجینئرنگ میں بچے نے اتنا وقت ضائع کیا پیسے کے بعد, اب وہ سیلز آفیسر تو بننے سے رہا نا. تو یہ آپ کی ایک تھوڑا سا ایک وہ سلسلہ تھا جس پہ آپ نے ورک اپ نہیں کیا اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں, کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ورک اپ کی ضرورت. نرسنگ فار ایگزامپل ہمارے یہاں بالکل جو ہے وہ پاکستان میں اور غالباً ہندوستان میں بھی اس طرح سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. باہر جو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ جو ہے وہ یہ پروفیشن ہے. پچھلے 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں امیگریشن, آسٹریلیا ہو, یو کے ہو, کینیڈا ہو, یو ایس ہو, اس میں نرسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. نرسنگ اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ بھائی فیملی کے ساتھ امیگریٹ کریں گے باہر, نرسنگ از این آپشن. پاکستان میں وہ بالکل آپشن نہیں ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں. بہت رسپیکٹیبل جو ہے وہ یہ پروفیشن ہے, لیکن اس طرح سے آپشن جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کہاں کیا آپشن کرنا ہے. اگر میرٹ نہیں ہوتی, دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ جب خواب دکھاتے ہیں نا اپنے بچے کو کہ جب تم تو وہ بچہ محنت کرتا ہے, باقی کام پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ایک بچہ جو میرٹ ہے 85% پہ جا رہا ہوتا ہے میڈیکل کالج میں, اگر وہ 82-83 پہ لینڈ کرتا ہے تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. 4-5% کا جو آپ کا جو ویریئنس ہوتا ہے اس میں بچے کی ایبیلٹی جو ان کی وہ تقریباً برابر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر 70s میں بچہ لے کے آ رہا ہے 70 آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں اتنی کیپیبلٹی, لیکن وہاں پہ پھر آپ کا رول بن جاتا ہے. آپ نے کیا ورک آؤٹ کیا, کیا تمام چیزیں ورک اپ کیا آپ نے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اگر یہ 80s پہ لینڈ کرتا ہے تو میں کیا کروں. اس کا خواب تو ٹوٹ گیا نا اتنی محنت کے بعد. تو اس کو میں اب تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ باتیں اس پہ کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو میرے مشاہدے میں آئیں وہ میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ اس پہ اپنے کمنٹس دیں اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی ہم بات کریں گے. مختلف جو ایشوز ہیں, ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں, اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کر دوں, بہت ضروری 3 چیزیں. پہلی چیز ٹائمنگ, آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا. یہ 10 سال ہوتے ہیں 25 to 35 ایئرس. اگر آپ نے وہ ٹائم پہلے بچا لیے تو شاید آپ جو ہے وہ بعد میں آپ کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے. تو 1 یا 2 کیریئر سوئچ سے زیادہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ بہت زیادہ. دوسری چیز ورک اپ, پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ جو ہے, اور وہ اس وقت کرنا ہے فنڈس کی ارینجمنٹ, باقی تمام چیزیں, کہ اگر بچہ جو ہے جو آپ نے پلان کیا ہے وہ
نہیں کرتا تو الٹرنیٹ کیا پلان ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اور تیسری چیزیں کمپلیٹ انفارمیشن. دیکھیں تمام دنیا میں اب بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. پاکستان کی اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں ٹیلی کام اور IT سیکٹر نے بڑا بوم کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ، جو کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پہ والد کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ ان کو وہ پتہ ہونا چاہیے. آخر میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا اور وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کون سے میڈیکل کالج میں جو ہے وہ میں اپنے بچے کو داخلہ کراؤں. تو میں نے کہا کہ یہ 3-4 ہیں، کہ ان میں سے ایک جو میڈیکل کالج تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت بڑی زیادہ فیس تھی، باقی 3 تو کم تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے خراب میڈیکل کالج ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میڈیکل کالج اچھا ہو خراب ہو، اس میں ڈگری جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. تو MBBS میں جو ہے نا وہ اچھا خراب جو ہے نا وہ انڈر گریجویشن کی جو آپ کی ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی. MBBS میں جو ہے وہ اہمیت ہے آپ کی فیلوشپ کی پوسٹ گریجویشن کی. ٹھیک ہے، بچے نے کسی بھی میڈیکل اسکول سے جو گریجویشن کی ہو، اس نے لائسنس ایگزام پاس کر دیا، پلیب USMLE لی، اور اس کے بعد وہ فیلوشپ وہ میٹر کرتی ہے. لیکن اگر آپ بزنس اسکول کی طرف جائیں تو بزنس اسکول میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کس بزنس اسکول سے جو وہ گریجویشن کی ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو کیریئرس ہیں ڈفرینٹ، اس میں ایک کرائٹیریا بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے فیوچر میں. تو یہ ایک جسٹ ٹیزر ہے یہ آج آپ کے لیے. اپنے کمنٹس دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.